بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید اینڈ ویلکم ٹو آل آف یو. وی آر ہیونگ راؤنڈ اباؤٹ 10 پارٹیسپینٹس ہیئر. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو چوز یور لائف پارٹنر. جیون ساتھی یا شریک حیات کا انتخاب کیسے کریں. اب اس میں فرسٹ آف آل دا ڈسکشن ول بی دیئر اینڈ اٹ ول بی این انٹریکٹیو سیشن. آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہوتا ہے, آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی موقع دیا جائے گا. مائک ان میوٹ کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی یو کین آلسو سینڈ یور ٹیکسٹ ان دا چیٹ باکس. تو وہاں سے بھی آپ کو یہ سارے کا سارا مینس کے ساری انفارمیشن دے دی جائے گی, یا جو بھی کلیریفیکیشن ہوگا وہ کر دیا جائے گا. تو آج کے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, چونکہ ہماری سوسائٹی میں کافی ساری مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں اس لحاظ سے کہ جس کے ساتھ ہم نے ساری زندگی گزارنی ہے اس کا انتخاب کیسے کیا جائے. کیا جس نے زندگی گزارنی ہے اس کو اس بات کا انتخاب یا اس بات کی چوائس دی جاتی ہے کہ وہ انتخاب کر سکے یا نہ کر سکے. پیرنٹس کا اس میں کیا رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی اس میں ایز اے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے فیملی نے, وہاں پہ امپوز نہیں کیا جا سکتا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہم اسلامی تعلیمات سے بھی دور ہیں, اور اکثر اوقات ہم نے اپنے معاشرتی رویے یا معاشرے میں ایک ٹرینڈ جو چل رہا ہوتا ہے اس کو ہم اسلام کا نام دے کے اور ہم وہی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اب زندگی کا ایک اہم موقع ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لیے میاں یا بیوی کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو دیٹ واز دا ریزن, جو کوٹیشن میں نے آپ کو دیٹ واز ڈسپلیڈ آن دا ایڈ, کہ 90% آپ کی خوشی یا غمی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ نے اپنا زندگی کا ساتھی کس کو چنا ہے. اور یہ بہت حد تک ٹرو ہے. جب آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگا, رسپیکٹ نہیں ہوگی, وہ ایک مائنڈ ملتے نہیں ہوں گے تو اس کے لیے پرابلمس ہی ہوتی ہیں. بلکہ اس میں ایک بڑی اچھی انٹرسٹنگ سی کوٹیشن تھی, آئی وانٹ ٹو کوٹ ہیئر. انہوں نے کہا جی کہ جو شادی شدہ زندگی ہے یہ بیسیکلی بجلی کی دو تاروں کی طرح ہے کہ اگر تو صحیح جڑ گئیں پھر تو روشنی ہو گئی, اور اگر غلط جڑ گئیں تو وہ سپارکنگ جاری رہے گی اور کبھی بھی سکون آپ کو میسر نہیں ہوگا. اب سب سے پہلے وین یو آر سلیکٹنگ یور لائف پارٹنر, تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں شادی کیوں کر رہا ہوں یا کیوں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارے ریلیجیس آبلیگیشنز آ جاتی ہیں. دین اسلام میں مینس کہ شادی نکاح یہ اہم حصہ ہے اسلام کا, اور آپ کو زور دیا گیا اس بات پہ کہ ایٹ اے اسپیسیفک ایج شادی ہو جانی چاہیے. آدھا ایمان اس کو کہا گیا ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اس لیے سب سے پہلے جو پوائنٹ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور اس وجہ سے ہم اپنے زندگی کے ساتھی کا انتخاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے جو آ جاتی ہے اس میں اسلامی کانسیپٹس جو آ جاتے ہیں کہ واٹ ایم آئی لوکنگ فار مائی اسپاؤس, یعنی ہم کس مقصد کے لیے شادی کر رہے ہیں. تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ عام طور پہ پیسے کے لیے, معاشرتی رتبے کے لیے, خوبصورتی کے لیے, دین کے لیے, یہ چند ایک فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہترین شادی یا بہترین نکاح وہ ہے جس میں دین کو فوقیت دی جائے. ٹھیک ہے. بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں دین کو فوقیت دی جائے. کیا مطلب ہے اس کا, کہ یعنی ہم نے دین کو دیکھنا ہے. اب وجہ اس کی کیا ہے, تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک معاشرہ وہ بنے گا گھروں سے. گھر کا سکون, گھر میں سکون ہوگا تو معاشرے میں سکون ہوگا. جب گھر آپ کا ڈسٹرب ہے تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ معاشرے میں کسی بھی قسم کی پازیٹیو چینج کی توقع نہیں کر سکتے. تو اس لیے سب سے یہ ضروری چیز یہی ہے کہ آپ کا گھر مضبوط ہو. تو اس وجہ سے جو گھر مضبوط ہوگا وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم سب سے بڑھ کے ریلیجن, اپنے مذہب, اپنی روایات, ان کو فوقیت دیں گے. ٹھیک ہے.
جی یہاں تک میری بات کلیئر ہے؟ آواز میری آ رہی ہے آپ سب کو؟ ذرا یس لکھ دیجیے چیٹ باکس میں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سارے میری بات سن رہے ہیں. یس چلیں، دیٹس گریٹ 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 گریٹ. اچھا، اب جیسے میں نے بات کی کہ دین کو فوقیت دینی ہے، تو آپ دین سے کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ کس شخص کو کہیں گے کہ یہ بڑا مذہبی ہے، یا مینس کہ یہ دین سے لگاؤ رکھنے والا ہے؟ آپ کا کیا اس سلسلے میں خیال ہے؟ پلیز رائٹ ہیئر ان دا چیٹ باکس. جی آپ مائک اپنا انمیوٹ کر کے بھی شیئر کر سکتے ہیں، لیکن مختصر، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے پیٹرن پہ زندگی بسر کرے. زبردست سہیل صاحب، بڑی بہترین آپ نے بات کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے پیٹرن پر زندگی بسر کرے. یہ ذرا یہ پوائنٹ ہے. تو دین یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، ٹھیک ہے. دین یہ نہیں ہے کہ روزے اس نے پورے رکھے ہیں. دین یہ نہیں ہے کہ اس کا ظاہری حلیہ اسلام سے ملتا جلتا ہے. یہ دین کا ایک اسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہماری بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ دین کی، تو اس میں ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے جو مسلسل مسجد جا رہا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دیندار ہے. تو وہ دیندار نہیں ہے. وہ دین کا ایک حصہ یعنی عبادات کر رہا ہے، معاملات، معاشرت، یہ سارے کے سارے دین کا حصہ ہیں. تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے بڑا زبردست. جو کسی آدمی نے ان سے کہا کہ کسی آدمی نے کسی بندے کے بارے میں بڑی تعریف کی کہ جی وہ بہت اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ڈیفرنٹ کوسچنز پوچھے. یعنی اس کا مفہوم یہ، آپ نے یہ پوچھا جی کہ کیا آپ نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا نہیں. کیا آپ کا اس سے کچھ رابطہ واسطہ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر پوچھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور یہ دین ہے؟ تو یہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم نے سب سے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے دین کو دیکھنا ہے. اینڈ دین مینس کہ ہم نے ان کی پریکٹس کیا ہے اس چیز کو دیکھنا ہے. ان کے معاملات کیسے ہیں، کاروبار کیسا ہے، تو ہر چیز اس میں یہ چیزیں ہم نے ان میں دیکھنی ہے. یعنی یہ سارے دین کا حصہ ہیں. میں 1 منٹ آپ کے کامنٹس دیکھ لوں. اچھا جی، آپ نے مجھے بتا دیا کہ زندگی بسر کرے، ٹھیک ہے. ہر انسان کے اخلاق اچھے ہوں، بالکل، یہ بھی بہترین ہے. جی ممدوحہ فاطمہ، موسٹ ویلکم ٹو یو. آئی ایم جوائننگ یور ویبینار فار دا فرسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی. موسٹ ویلکم. یہ انشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے ویبینارس ہوتے ہیں، اور زبیر صاحب وہ IT کے حوالے سے ویبینارس کرتے ہیں، اور ریکارڈنگ از آلسو اویلیبل آن مائی یوٹیوب چینل. تو یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بڑی اچھی اپرچونٹی، اینڈ وی ویلکم یو. وی ویلکم آل دا نیو پارٹیسپینٹس. اس میں کچھ نیو پارٹیسپینٹس بھی اس ویبینار میں موجود ہیں، اینڈ ہوپ فلی سم ادر ول آلسو جوائن. تو اب ایک اور مسکنسیپشن یہ نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. ایک سادہ سی ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اسلام میں تصویر کا کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. تصویر بنانا یعنی غیر ضروری تصاویر بنانے سے ہر حال میں منع کیا گیا ہے. اب بظاہر انسان سوچتا ہے کہ یار ایک تصویر ہی تو بن گئی ہے، کون سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یا ایک ہی میں نے سیلفی اپلوڈ کر دی ہے، کیا مسئلہ ہے. لیکن اس کے لحاظ سے جو آج کل مسائل سامنے آ رہے ہیں، اسپیشلی پچھلے دنوں جو ڈیجیٹل لون ایپس کی وجہ سے لوگوں کے گھر برباد ہوئے، تو بنیادی طور پہ وہ ایک تصویر کا ہی ایشو تھا، ٹھیک ہے. انہوں نے گیلری تک ایکسیس لی، وہاں سے تصویریں لی، ان کو موڈیفائی کیا، چینج کیا، اور وہ سارا ایک اچھا خاصا کرائسس یعنی لوگوں پہ، یعنی لوگ ایون سوئسائڈ پر بھی مجبور ہوئے اس وجہ سے. تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک اہم بات یہ آج کل، کیونکہ ویسٹ کو ہم اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر الٹی بات ہم سیکھتے ہیں ویسٹ سے، سیدھی بات کبھی نہیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے. ویسٹرن کنٹریز، اب لازمی بات ہے اگر آپ ان کی کوالٹیز کو دیکھیں تو دے آر ٹوٹلی فالوئنگ اسلام. ان کے معاملات آپ دیکھ لیں، کس طریقے سے وہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ہیومینٹی، رسپیکٹ، سب چیز وہ ساری اسلام ہمیں بتاتا ہے. لیکن اس چیز کی طرف ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے. لیکن جو نیگیٹو چیز ہے اس کی طرف ہم بھاگتے ہیں. تو اس میں ایک بڑی غلط چیز ہے، غلط ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے کہ بیفور میرج آپس میں ملنا جلنا، ٹھیک ہے. کانٹیکٹس بیفور میرج، وہ کیا ہے، اس میں ہم کیا کہتے ہیں جی، کیا ہے، بچے ایک دوسرے کو جان لیں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے.
تو یہ ایک انتہائی بڑی مسکنسیپشن ہے، اسلام میں اس کا کنسیپٹ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ٹھیک ہے کہ شادی سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نہیں ایک ہلکی سی ملاقات ہو، وہ بھی گھر کے بڑے یا کچھ بزرگ سامنے ہوں، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر تنہائی میں بھی الگ آپ ان کو بٹھانا چاہتے ہیں، مینس وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہر لحاظ سے اس میں یہ ایک فیکٹر کنسیڈر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہو، 10 منٹ 15 منٹ دے آر انف۔ اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ پورا دن پورا ہفتہ مہینہ وہ ساتھ رہ رہے ہیں، تو اس چیز سے نکاح کی برکت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پھر یہ ہے کہ بعد کے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ایک اہم فیکٹر ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور یہ بڑا واضح پیغام ہے چونکہ محرم اور نامحرم کا تعلق اسلام میں موجود ہے۔ سہیل صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، اینڈ اف دیر از سم کوسچن وہ آپ یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ درمیان میں آپ کو موقع بھی دوں گا۔ جی جو کوسچن ہے، کوسچن آپ بالکل یہاں پہ کر لیں پلیز، مختصر کیجئے گا، پھر اینڈ پہ ہم انشاءاللہ 10 ایک منٹ رکھیں گے جنرل ڈسکشن کے لیے۔ جی پلیز شیئر یور کوسچن ہیئر ان دا چیٹ باکس، یا مائک آن کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی کر لیجئے۔ چلیں اچھا، اوکے، اف دیر از اینی کوسچن وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، چیٹ باکس میں کر لیجیے۔ اچھا، اب نیکسٹ جو اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اب ہم جانیں گے کیسے؟ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام نے اس چیز پہ منع کیا ہے کہ آپ شادی سے پہلے سارے کا سارا آپ اس میں مینس کہ جاننے کے نام پہ اکیلے رہنا یا باہر گھومنا پھرنا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اب انفارمیشن آپ کیسے لیں گے؟ تو انفارمیشن آپ لیں گے ریفرنسز کے تھرو، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ سم ٹائمز جہاں پہ ہم نکاح کرتے ہیں تو کسی حد تک ہم ان لوگوں کو جان رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں اتنا اچھا جانتے تو آپ نے ریفرنسز کے تھرو بات کرنی ہے، یعنی ان کے کانٹیکٹ سے پوچھیں، کسی تھرڈ پارٹی سے پوچھیں، اور اس میں سچ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ فلاں جگہ میرا ارادہ ہے بیٹے کا رشتہ کرنے کا، بیٹی کا رشتہ کرنے کا، تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس وقت یہ مشورہ امانت ہوتا ہے، اور اس وقت کریکٹ مشورہ دینا چاہیے۔ یعنی عام طور پہ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، لیکن اگر ایسا معاملہ ہو تو آپ کو کلیئر بات بتانی چاہیے کہ اس میں یعنی یہ پازیٹیو پوائنٹس ہیں اور یہ نیگیٹو پوائنٹس اس میں موجود ہیں۔ اچھا، میں کوشچن آپ کو پوچھ رہا ہوں، جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ بس 10-15 منٹ میں ڈیسائیڈ کیا، تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ 10 منٹ میں اتنا بڑا فیصلہ؟ ہاں جی، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں یہ ایک فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، 10 منٹ میں اتنا بڑا فیصلہ ہم نہیں لے سکتے، لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ آپ نے جو جاننا ہے، عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہوتے ہیں، یعنی جہاں پہ آپ سم ٹائمز آپ کے خاندان کے اندر ہی آپ کے یعنی ہسبینڈ یا وائف کا انتخاب جو آپ کر رہے ہیں، تو اگر تو خاندان کے اندر ہے دیٹس اوکے، اس میں تو آپ جان رہے ہوتے ہیں، یا سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوستوں میں ہوتا ہے، کولیگز میں ہوتا ہے، یہ جو آپ کے قریب رہ رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو 10-15 منٹ میں تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں پھر آپ نے ریفرنس کا استعمال کرنا، جو ابھی ہماری بات ہو رہی ہے کہ اس میں آپ کسی تھرڈ پارٹی سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا مینس کہ کیا پازیٹیو پوائنٹس ہیں، کیسے یہ آگے چلیں گے، ان کی دوسری مینس کہ ان کے تعلقات، معاملات، یہ سب چیزیں کیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ جو 10-15 منٹ کی بات چیت ہوگی تو یہ ٹو دا پوائنٹ اور ایک جیسے بزنس لائک ہونی چاہیے، فارمل ہونی چاہیے، یعنی بات چیت اگر ہو بھی رہی ہے تو اس میں اپنائیت کا اظہار نہ ہو، ایک ٹو دا پوائنٹ بات ہو، اور یہ سب چیزیں آپ کی پہلے ڈیسائیڈ ہوں۔ جیسے خاص طور پہ عام طور پہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین جاب کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ ہوں کہ شادی کے بعد جاب جاری رکھی جائے گی یا نہیں رکھی جائے گی، اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ سم ٹائمز بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک پوائنٹ اس میں رکھا جائے کہ اگر اللہ دیکھیں اولاد ہونا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، سم ٹائمز اس وجہ سے پھر آگے کرائسس ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں میں پہلے ڈیسائیڈ ہوں کہ جی اگر ہو سکتا ہے مینس کہ اگر اولاد نہیں ہوگی تو پھر کیا کرنا ہے، تو اس طرح رہنا کدھر ہے، تو یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں تو یہ سارے کے سارے ضروری ہیں، یعنی پہلے ان باتوں کو ڈیسائیڈ کر لیا جائے، اور اس کے بعد
ایک اور چیز یہ ہے کہ پہلی بات میں نے آپ کو بات دی کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ ہم نے دین کو دیکھنا ہے. اب دین کے ساتھ ساتھ اگر ہم ورڈ دین کی ٹرانسلیشن کریں تو ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی الگ سے اگر ہم بات کریں تو کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں وہ یہ سب سے بڑھ کے آپ کی گڈ نیچر، یہ سب سے پہلے آپ نے، یہ ایک فیکٹر ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے تو کم از کم وہ ایک اچھی فطرت کا مالک ہو اور اس میں بیجا غصہ، ٹھیک ہے، یہ ایسی چیزیں اس میں نہ ہوں. تو یہ بھی آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح ایک امپورٹنٹ چیز جس کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے یوزلی ہمارے معاشرے میں، وہ ہے کمپیٹیبلٹی. ٹھیک ہے، کمپیٹیبلٹی مینس یکسانیت، ٹھیک ہے، یا ایک برابری. اب برابری کیسے ہو سکتی ہے اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سم ٹائمز ایک ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ مے بی جو لڑکا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ گاؤں کا رہنے والا ہو اور جو لڑکی ہے وہ شہر کی پڑھی لکھی یونیورسٹی لیول کی اسٹوڈنٹ ہو. تو سم ٹائمز اس طرح کی نکاح، یہ شادی کر دی جاتی ہے، وہ پھر آگے بہت مشکل سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائمز تو یہ ہے کہ بڑا شروع میں ان کی ڈیورس وغیرہ ہو جاتی ہے، فیملی کے تنازعات، عدالتوں کے چکر، کچہریاں، اس چکر میں وہ سارے کے سارے پڑے رہتے ہیں. اور بعض بات یہ ہوتا ہے کہ چلیں وہ آپس میں کمپرومائز کر تو لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ریئل بلیس ہے ایک نکاح کی، شادی کی ایک ریئل جو خوشی ہے، تو اس سے وہ ساری زندگی محروم رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی جو بھی لوگ اس کے رسپانسبل ہیں، جن لوگوں نے بھی یہ ڈیسیجن لیا ہوتا ہے، وہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ، اسی طرح آپ کی اکنامک کنڈیشن وہ برابر ہونی چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بہت کم، ان کی جو فائنینشیل ہے وہ لیول بہت کم ہے، ایک اب بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی اس میں یہ کبھی بھی ایسے رشتے نہیں چلتے. پھر اس طرح ڈیسنٹ فیملی کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے، ایک اچھی فیملی کا انتخاب کریں، اس میں سے اندازہ لگائیں کہ کیا ان کے، یعنی خالی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جس سے شادی ہو رہی ہے اس کا کیا، اس کے بھائی کیا کرتے ہیں، بہنیں کیا کرتی ہیں، باقی خاندان کیا کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہیں. پھر اس میں عقل و شعور ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یعنی ہمارا ایک معاشرے میں شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں جن کو فار ایگزامپل ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا یا اس طرح کے، تو عام طور پہ ہماری ایک جہالت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کیا کہتے ہیں جی اس کی شادی کر دو، شادی کرو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ اچھا خاصا، یعنی وہ بندہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، تو پھر اس کی شادی کر دی جاتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر یہ ایشوز سارے کے سارے آتے ہیں. ٹھہرے میں ایک منٹ، کچھ اور لوگ کال جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. ایڈمٹ اچھا، تو یہ پھر اس میں یہ سارے کے سارے ایشوز آ جاتے ہیں. تو فار دیٹ ریزن جو ہماری فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ، اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ، یعنی یہ بھی پوائنٹ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ بھی بہترین ہو. ٹھیک ہے، فزیکل ہیلتھ یہ کوئی اسلام کی طرف سے نہیں ہے کہ مینز ہے، لیکن یہ کہ ایک اچھے تعلقات کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کی، یعنی جس سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک ہو. جی اینی پوائنٹ یہاں تک، اف دیر از سم پوائنٹ یو وانٹ ٹو شیئر تو کر سکتے ہیں، پھر ہم آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. جی آواز میری کلیئر ہے سب کو؟ یس لکھ دیجیے، ایک یا دو پارٹیسپینٹس، تاکہ مجھے پتہ چلے گا. آل کلیئر، دیٹس گریٹ. اوکے، سو ناؤ نیکسٹ جو آپ کا آ جاتا ہے وہ ہم نے فائنینشیل جو اسٹیٹس ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. یعنی جذباتی فیصلے نہیں ہونے چاہیے. عام طور پہ یہ ہے کہ سم ٹائم جذبات میں آ کے فیصلے کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں جب دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فیصلہ ہمارا غلط تھا. ٹھیک ہے، جذبات میں کبھی بھی زندگی کا کوئی فیصلہ جذبات میں آ کے نہ کریں، لیکن اسپیشلی اگر یہ نکاح، یہ شادی کا معاملہ ہے تو اس میں سے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے
کہ جذباتی فیصلہ نہیں بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب فائنینشیل کا یہ اٹ ڈزنٹ مینس کہ ہم نے بہت بڑے امیر کبیر خاندان کا انتخاب کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس میں یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ فائنینشیل سینس ہو، مینس کہ ہسبینڈ ہیں وائف ہیں تو اب ان کو کم از کم اس چیز کا احساس ہو، محنتی ہوں، وہ مل جل کے آگے کوئی ڈیسائیڈ کر سکیں، اپنے بارے میں سوچ سکیں، فائنینشیلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں. تو یہ چیز اس میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ پوائنٹس جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، یعنی یوزلی جو نکاح ہمارے ہوتے ہیں یا شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں کافی سارے پریشر ہوتے ہیں. تو اس میں ایک بڑھ کے ہوتا ہے فیملی پریشر. ٹھیک ہے. فیملی پریشر کیا ہوتا ہے کہ یوزلی عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر ہم خاندان کے اندر ہی شادیاں کریں گے تو اس سے ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، اس طرح. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اگر آپس میں شادیاں ہو جائیں گی تو ہم بڑے خوشحال رہیں گے اور ہمارے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، مضبوط ہوں گے. ایک تو یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے. پھر دوسرا اس میں کنسیپٹ ہمارا آ جاتا ہے زمین اور جائیداد کا، جس کی وجہ سے اکثر مس میچز یا فورس میریجز ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زمین یا جائیداد کہیں باہر نہ چلی جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر تو رشتہ کمپیٹیبل ہے، مینس کہ بوتھ آف دیم یا جو بھی ہیں ایجوکیشن کے لحاظ سے باقی لحاظ سے وہ برابر ہیں تو پھر تو بڑا اچھا وقت گزرے گا. لیکن اگر یہ مس میچڈ ہیں تو پھر یہ تعلقات مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو پہلے آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، مل کے بیٹھتے تھے، تو وہ سارے کا سارا چیز ختم ہو جائے گی. اور اس میں آپ جو ایک خواب تھا کہ سارے جی مل جل کے رہیں گے، بڑا پیار اور محبت ہوگا آپس میں، تو یہ چیز اس میں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے اگر رشتہ بنایا گیا ہے تو وہ بھی بڑا کمزور ہوگا. یعنی اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں پیسے کے لحاظ سے یا اکنامکلی مضبوط کوئی خاندان تھا اس کو لینے کے لیے تو وہ بھی مشکل ہوگا، مشکل سے ہی رن ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور جو ایشو ہمارا چلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز خاندان کے بزرگ بچے پیدا ہی ہوتے ہیں تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا اس کی شادی نہ فلاں سے ہوگی. یعنی بالکل بچپن میں جب بچوں کو شعور ہی نہیں ہے. اور بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہوتی ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. مثلا کوئی چچا تھے، ماموں تھے، دادا دادی، نانا نانی، کوئی ایک بھی ہوا. اب کیا ہوا کہ انہوں نے اس وقت تو بات کہہ دی جی بس میری یہ وصیت ہے کہ اس کی شادی اس سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں چونکہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں. اب سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے جیسے پہلے گاؤں میں اکٹھے لوگ دو بھائی رہ رہے تھے، اب ایک بھائی نے کیا کیا کہ 2-4 سال بعد وہ کہیں شہر میں شفٹ ہو گئے، بچے کہیں آگے ہوئے، اچھا کاروبار سیٹل کر دیا، بچے یونیورسٹیز میں پڑھنے لگے. ٹھیک ہے. اور اب ٹوٹلی وہ گاؤں سے کٹ کے یہاں پہ آ گئے. اب جب شادی کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک فیملی پریشر ہوتا ہے کہ جی دادا نے، دادی نے، نانا نے، نانی نے، چچا نے، پھپھا نے، تایا نے اس وقت ہمیں یہ وصیت کی تھی اس کی شادی اس سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ ان کی وصیت ہے اب تو ہم نے یہ شادی ادھر ہی کرنی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ہماری جہالت ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اسلام کا کنسیپٹ بھی بالکل واضح ہے کہ زبردستی شادی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایک کلیئر پوائنٹ کر لیں کہ جتنا بھی فیملی کا رول ہوگا، پیرنٹس کا رول ہوگا، وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر ہوگا. لیکن اس میں یہ بھی بات نہیں ہے کہ عام طور پہ ہے نا کہ ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وداؤٹ پرمیشن آف یور ہوم، مثلا جیسے وہ مغرب کو لے کے چلے کورٹ میریجز، یا اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی اسلام میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایز اے فیسیلیٹیٹر رکھا گیا ہے اور اس میں یعنی وہ دونوں مینس پیرنٹس ہیں تو وہ سارے کے سارے اس چیز کو دیکھیں گے، اس بات پہ غور کریں گے کہ یہ کمپیٹیبل ہے رشتہ نہیں ہے، ان کی آپس میں زندگی کیسے گزرے گی، اور وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کریں گے. لیکن اگین آئی ایم سیئنگ کہ اٹ ڈزنٹ مینس کہ پیرنٹس کا رول یا خاندان کا رول یا اپنے بزرگوں کا رول ہم اس کو بالکل ہی بھلا دیں
اور سارے اپنے راستے پہ چلتے جائیں، کیونکہ یہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ایموشنل اگر آپ فیصلہ کریں گے تو وہ عام طور پہ غلط ہی ہوتا ہے۔ جی ایم آئی کلیئر ٹو آل آف یو؟ اب سارے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے، کچھ یہاں پہ کامنٹس کریں اور یہ واٹ ڈو یو تھنک، کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یس سر، چلیں جی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے یہ ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے سر، بالکل اسی وجہ سے اسی اویئرنیس دینے کے لیے کہ ٹھیک ہے اسی حد تک جس حد تک ہماری آواز جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکے تو ہم اس آواز کو ریز کریں۔ آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اس چیز کے بارے میں یہ ضروری ہے، اس میں ایک چینج بہت ضروری ہے۔ یعنی چونکہ میرا واسطہ زیادہ تر یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے اور اس میں یہ بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ کرائسز ہیں، اسپیشلی شادی سے پہلے، پھر زبردستی شادیاں کر دی جاتی ہیں، پھر عدالتوں کے چکر، پھر عام طور پہ یہ کہ ہمارا سب سے بڑھ کے یہ ہوتا ہے کہ جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے ان سے تو پوچھا نہیں جا رہا ہوتا اور باقی دنیا کے ہر بندے سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے جی ان کی شادی ہونی ہے، میں کروں یا نہ کروں، چچا، ماموں، تایا، پھوپھا، پتہ نہیں پورے خاندانوں سے جی آپ راضی ہیں، آپ راضی ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے پھر وہ سارے کا سارا اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بیسیکلی ہم ایک راستہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو اپنے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے سادہ سی بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اب اگر خاندان میں لیٹ سپوز والد ہیں، والدہ ہیں، اسی طرح 2-3 بھائی ہیں، 2-3 بہنیں ہیں، تو سب سے بڑھ کے جو بڑا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے وہ انہیں خود لینا ہوتا ہے، یعنی خود گھر کے افراد بیٹھے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ فلاں چچے کو بلانا ہے، فلاں ماموں کو بلانا ہے، فلاں میرا دوست ہے اس کو بلانا ہے، اس سے پوچھنا ہے۔ تو ادھر ایک اندر کوٹیشن وہ بڑی زبردست کوٹیشن ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی برباد کرنی ہے نا تو ہر ایک سے مشورہ کرتے پھریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی برباد کرنی ہے تو ہر ایک سے مشورہ کرتے پھریں، یعنی ہر ایک چیز کے بارے میں دوسروں سے مشورہ کرتے پھریں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں سب کو تو یہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بڑی اچھی ایگزامپل، وہ مینڈک والی ایگزامپل آپ نے سنی ہوگی نا کہ جو مینڈکوں کو ترازو میں تولنا بالکل اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی ہم یہاں پہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہیں، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو ہی خوش کرتے رہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مس کنسیپشن جو میں نے آپ کو بتائی کہ بزرگوں کے طے کردہ رشتے اگر تو وہ ٹھیک ہیں اور دونوں اس پہ راضی ہیں پھر تو وہ قائم رہیں گے، ورنہ اس کا کوئی اسلام میں ثبوت نہیں ہے، اسلام کی طرف سے کوئی اس میں اوبلیگیشن نہیں ہے کہ جی کسی نے وصیت کی تھی تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، چونکہ وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ بالکل ایک مس کنسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بلکہ اس میں دیکھیں نا جائیداد، جیسے جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جائیداد میں بھی ایک پراپر حصہ رکھا گیا ہے، اتنا بیٹے کا، اتنا بیٹی کا، اتنا بیوی کا، اس کا اتنا ہے، تو اس میں ابھی ہم چینج نہیں کر سکتے اپنے مرضی سے۔ میں ایک منٹ آپ کے کامنٹس دیکھ لوں۔ اچھا جی، یہ سر بہت کچھ ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے ایگزیکٹلی سر، لوگ رتبہ اور پیسہ دے کر بیٹی بیاہ دیتے ہیں، جی جی بالکل، اور پھر بعد میں ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ راسپا بصری، جی جی سر، چلیں جی، دیٹس گریٹ۔ اچھا، اب اسی طرح یہ ہے کہ جیسے شروع میں نے آپ کو بات کی کہ ایموشنل فیصلہ نہیں کرنا۔ اب ایموشنل فیصلہ کیا ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ 2 بھائی ہیں، ایک فائنینشلی مضبوط ہے، ایک فائنینشلی کمزور ہے۔ اب جو مضبوط بھائی ہے اس کو خاندان کی طرف سے یہ ہوتا ہے، مینس کہ خاندان کی طرف سے پریشر بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ ایسا کرو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس بیٹے کو دے دو، یا اپنے مینس کا اس بھائی کا، یا آپس میں جو رشتہ کر لیں، کیا ہوگا کہ یہ فائنینشلی اس کو سپورٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا غلط کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایموشنلی تو فیصلہ ٹھیک ہے لیکن لاجیکلی اور عقلی اعتبار سے یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم مانیں یا نہ مانیں، ایک سادہ سی بات یہ ہے کہ رسپیکٹ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی فائنینشیل کنڈیشن پر ہی ہوتی ہے۔ اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ جب آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے تو وہ ہم بڑے فائنینشیل سٹیٹس کو دیکھ کے ہم دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ یعنی ایک ایموشنل فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا جو لانگ ٹرم ریزلٹ ہے وہ صحیح نہیں ہوتا،
چونکہ ایک اس میں بعض کا دوسروں کو تانے دینا، پھر اس طرح احسان جتلانا، ٹھیک ہے، میں نے بڑا احسان کیا کہ تمہیں میں بیاہ کے لایا ہوں، یا میں نے بڑا احسان کیا کہ اپنا بیٹا وہاں پہ بیاہ ہے، یا اس طرح. تو یہ ایک ایشو ہمارے معاشرے میں موجود ہے. جی کون سا سر، بعض دفعہ ہم اتنے ڈر جاتے ہیں کہ ڈر کے مارے کوئی فیصلہ نہیں لیتے. جی اس میں بات آپ کی ٹھیک ہے، چونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. آپ کی زندگی یا تو بنے گی یا بگڑے گی، لیکن اس میں سے ایٹ لیسٹ اگر آپ کو ایک کلیئر کٹ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہوگا یا یہاں پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس وقت آپ نے اس پہ سٹینڈ لینا ہے، یعنی چپ نہیں رہنا. یعنی جس حد تک آپ کوشش کر سکتے ہیں تو آپ نے اس پہ سٹینڈ لینا ہے، اور اچھا سٹینڈ لینا. اس میں پھر یہ ہے کہ سم ٹائم بلیک میل کیا جاتا ہے عام طور پہ کہ جی والدین نے اتنا پالا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. بعض بات پھر یہ ہوتا ہے کہ جی میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، والدین کی طرف سے یہ دھمکی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، میری ناک کٹوا دی ہے. تو اس طرح کی دھمکیوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اسلام میں ہر ایک کے فرائض، حقوق اور فرائض ہر ایک کے دیے گئے، ٹھیک ہے. اب جہاں تک یہ نکاح کی بات ہے تو یہ بیسک جو اختیار، یہ بنیادی طور پہ ایک معاہدہ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو سوشیالوجی میں دیکھیں تو اٹ از این انسٹیٹیوشن، میرج از این انسٹیٹیوشن. تو اس میں یہ معاہدہ ہے دو لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے. یہ دوبارہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ معاہدہ ہے دو لوگوں کے درمیان، یعنی ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہے. وہ معاہدہ کرتے ہیں کہ جی اب ہم نے ساتھ رہنا ہے، خاندان بنانا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے. تو وہ ایک معاہدہ ہے. تو یہ معاہدہ خاندانوں کے درمیان نہیں ہے، یعنی خاندان کا رول ہے اس میں، ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن بنیادی طور پہ جو ایجاب و قبول جس کو کہا جاتا ہے تو وہ مرد اور عورت کے درمیان ہے. تو اس لیے یہ ہم نے رکھنا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اب عام طور پہ ایموشنل ڈیسیژن نہیں لینا، نہ والدین کی طرف سے اور نہ ہی کپل کی طرف سے کوئی ایموشنل ڈیسیژن ہونا چاہیے. کسی کی خوبصورتی دیکھی اس پہ مر مٹے، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی ادا پسند آ گئی اس پہ مر مٹے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ بڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے تو یہ فیصلہ آپ نے لینا ہے. پھر یہ کہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. جی ممدوحہ پلیز یو کین رائٹ دا کوشچن ہیئر ان دا چیٹ باکس. یہ میں اینڈ پہ آپ کو دوں گا، آپ اپنا مائک آن میوٹ کر کے بھی پوچھ سکتی ہیں. تو اب اس میں سے جو آپ کا نیکسٹ آ جاتا ہے تو رسپیکٹ ہو، ٹھیک ہے، میاں بیوی یعنی جب ہے تو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ سب سے زیادہ ہے. اب یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کی جائے، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جائے، تو یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. پھر اس طرح فرینڈ شپ ہونی چاہیے آپس میں. یہ ایک ایسا ریلیشن ہے کہ فرینڈ شپ آپ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ہر معاملہ آپ ڈسکس کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم ایک دوسرے سے آپ سکون حاصل کرتے ہیں. پھر اینگر مینجمنٹ سکلز یہ ضروری ہوتی ہیں کسی بھی رشتے کے لیے، لیکن خاص طور پہ یہ ہے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے. اب اس میں آپ کو اینگر مینجمنٹ سکلز، اس پہ انشاءاللہ رکھنا ہے ایک ویبینار، بلکہ ایک پہلا ہوا بھی تھا، لیکن ایک اس میں کرنا ہے کہ غصے پہ آپ اپنے قابو پہ کیسے پانا ہے، تو یہ ہم اس میں رکھنے ہیں. پھر اسی طرح فارگیو اینڈ فارگیٹ یہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی رشتے کو آگے چلانے کے لیے. اور میڈیا سے برائے مہربانی، اسپیشلی یہاں پہ جن کی شادی نہیں ہوئی، تو میڈیا سے آپ نے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ ریئل لائف از ناٹ لائک دا میڈیا لائف ہے، وہ جو امیجنیٹو لائف ہے کہ جی ایک غریب سا لڑکا ہے جا رہا ہے، ایک امیر لڑکی گاڑی میں جا رہی ہے، نظر پڑی، شادی ہو گئی دونوں کی اور وہ بھی امیر ہو گیا، ٹھیک ہے. یا اس طرح کے جو فکشنز ہیں، تو ریئل لائف میں یہ پاسبل نہیں ہے. یو ہیو ٹو اسٹرگل، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑھ کے جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کریں. نو میٹر یو آر اے میل اور فیمیل، مرد ہیں عورت ہیں، تو آپ نے انڈیپینڈنس آپ کی ہونی چاہیے. جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ بہترین قسم کا ڈیسیژن لے سکیں گے، ٹھیک ہے. جب فائنینشلی آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو دوسروں کے فیصلے مجبوراً ماننا پڑیں گے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو فیملی اور ریلیٹیوز کی انٹرفیئرنس ہے وہ کم سے کم رکھیں. اس میں آپ ٹھیک ہے ایک مشورے کی حد تک فیسیلیٹیٹ، ان کو رسپیکٹ بھی دیں، لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کچھ فیملی ممبرز یا ریلیٹیوز یا آپ کے دوست یا ہمسائے محلے والے یا کچھ اس طرح آپ کی پرسنل لائف میں جب انٹرفیئر کر رہے ہیں تو ان کو وہیں پہ سٹاپ کر دیجیے، ٹھیک ہے. اب اسی طرح اگر آپس میں کوئی تھوڑی بہت کلیش ہو گئی ہے تو وہ گھر میں خود بیٹھ کے
حل کریں، پورے محلے کو سنانے کی یا پوری دنیا کو سنانے کی یا لوگوں کو بلا بلا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اسلامی کنسیپٹ بھی یہی ہے کہ جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود مسئلے کو حل کریں. اگر نہیں ہو سکتا تو جو ہسبینڈ ہے اس کے خاندان کی طرف سے ایک عقل مند انسان، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بزرگ انسان. اب بزرگ ڈزنٹ مینس کہ عمر میں زیادہ ہو گیا تو وہ بزرگ بن جائے گا، یعنی جس میں کچھ عقل و شعور ہو، مسائل کو حل کرنے کی طاقت ہو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک جو بیوی کے خاندان سے ان کو وہ دونوں بیٹھیں گے اور مسئلے کو حل کریں گے. اگر ان کی نیت صاف ہوگی، اگر وہ صاحب شعور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے راستہ نکال دیں گے. تو یہ تو تھے چند پوائنٹس، ٹھیک ہے. اور اب آپ کوشچن میں دیکھ لوں. سہیل آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل سر، اگر کمپٹیٹیو نہ ہوں تو جو سائڈ لو ہوتی ہے وہاں میل یا فیمیل کی سیلف رسپیکٹ ہی ختم کر دی جاتی ہے. یو آر ویری رائٹ. جی ممدوحہ، ناؤ یو کین آسک دا کوشچن. اچھا، میرا سوال یہ کہ ایسی شادی جس میں مرد پہلے سے شادی شدہ ہو یا اس کی اب وہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے، جس کے ساتھ وہ نکاح کرنے جا رہا ہے وہ لڑکی اس کی پہلی شادی کے بارے میں جانتی ہے اور اس کی فیملی بھی، پر جب نکاح کی باری آتی ہے تو اس سچ کے تابع نکاح کے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ لڑکی کے والدین کو آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ اس کو شرعی پہلو بنتا ہے. اچھا، ابھی اس میں یہ ہے کہ شریعت کے لحاظ سے تو چونکہ میں آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس اسکالر اور اس کی وجہ سے بڑا محتاط رہتا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی بات کی جائے، چونکہ یہ دین کے معاملے میں اور اسپیشلی میڈیکل اور ریلیجن، ان کے بارے میں جب تک آپ کو پوری اچھے طریقے سے واقفیت نہ ہو تو اس کے بارے میں اپنی رائے دینے سے گریز کرنا چاہیے. تو بہرحال اس میں مینس کہ اس لڑکی بھی جانتی ہو، تو اگر لڑکی جانتی ہو تو لازم بات ہے گواہوں کو بھی تو پتہ ہی ہوگا. تو ویسے ہی ہے کہ اگر یہ پہلے سے پتہ ہو تو وہ یقینی بات ہے کہ اچھی بات ہے. تو شرعی پہلو یہ میں انشاءاللہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ کے پھر میں آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گا اس میں، یا میں آپ کو نکاح کے دوران گواہان کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ تو اب شریعت میں تو اس میں مینس کہ 4 شادیوں کا کنسیپٹ ہے، یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض بات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شریعت کا ایسا اصول ہے کہ جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ غلط استعمال ہوگا تو اس سلسلے میں ایک اسلامی حکومت اس میں کچھ روک بھی لگا سکتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہے کہ دوسری شادی سے پہلے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، جیسے یہ اس پہ ایک مختلف مفتیان کرام نے مل کے ایک فیصلہ کیا تھا، تو اب اس چیز کو دیکھا جائے گا. نکاح سے پہلے لڑکی، جی یہ ضروری نہیں ہے، پہلے جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ سے مینس کیا گزر چکا ہے اس کی تفصیل بتانا ضروری نہیں ہے. اچھا سر، اگر ہم نے دونوں پرسپیکٹیو دیکھ لیے ہوں، مینس کہ پیرنٹس کی مرضی بھی اور اپنی مرضی بھی، مگر ہم کسی فیصلہ نہ پا رہے ہوں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں یہ کیا جائے نا کہ آپ ایک اسٹینڈرڈ یا ایک سٹیٹس رکھیں، یعنی ایک کرائٹیریا رکھیں. اب اس میں اگر تو والدین کی مرضی اور آپ کی مرضی ایک جیسی ہے تو پھر تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرے والدین میرے خلاف بات کر رہے ہیں یا میرا ان کو خیال نہیں ہے یا چاہتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا فیصلہ غلط ہے، لیکن بعد میں خود آپ کو اس فیصلے کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ والدین نے ہر سرد گرم دیکھا ہوتا ہے، زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر ایک ینگ مائنڈ ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے، آپ بہت کوالیفائڈ بھی ہو سکتے ہیں، اپنے شعبے میں بہت ماہر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو زندگی کے تجربات ہیں اس کی کمی ہوتی ہے. تو اگر آپ سے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو رہا تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو استخارہ کا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، وہ سنت طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ استخارہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی قابل اعتماد شخص سے مشورہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب قابل اعتماد جو میں آپ کو بتاؤں، بزرگ تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو بس عمر میں بڑا ہو گیا نا تو وہ بزرگ بن گیا، تو ایسی بات نہیں ہوتی. آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس شخص میں معاملہ فہمی کیسی ہے، وہ کیسے ڈیل کر سکتا ہے. تو یہ پوائنٹ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. جی ابھی آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے، جی پلیز ایاز احمد آپ کوشچن کیجئے. ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو ابھی آپ بے شک مائک ان میوٹ کر کے بھی کوشچن کر سکتے ہیں. اور باقی پارٹیسپینٹس میں سے اف اینی ون وانٹس ٹو شیئر سم تھنگ تو آپ بالکل
السلام علیکم سر. جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، میرا یہ کویشچن تھا کہ لائک ہم لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور امید ہے کہ گھر والے بھی مان جائیں گے، جی جی. تو آگے سے وہ جو ہے نا، لیٹ سپوز میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی اور پہ نہیں لے کے جاتا، کہ میں لڑکی سے بات کر رہا ہوں، میں نے اسے کہا کہ میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، وہ اسلامک ہے تھوڑی، تو اس نے کہتی ہے میں استخارہ کر کے پھر بتاتی ہوں، اور وہ استخارہ کرتی ہے، استخارے کا رزلٹ نیگیٹو آ گیا، لائک ہمارے فیور میں نہیں آیا، تو ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ استخارہ ہوگا یا بات ختم؟ نہیں، استخارہ مثلا اس میں دیکھنا، استخارہ ایک تو یہ نا کہ ہمارا کنسیپٹ ایک یہ پایا جاتا ہے کہ جی استخارہ ہوگا تو خواب آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. استخارہ کا ڈزنٹ مینس کہ آپ کو کوئی انویٹیشن، کوئی ایسی کریکٹ بات پتہ چلے گی. استخارہ یہ ہے کہ آپ کا دل ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یعنی جیسے نا سم ٹائمس ہم ڈبل مائنڈیڈ ہوئے ہوتے ہیں، تو استخارہ جب آپ کرتے ہیں جی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو انہوں نے فار ایگزامپل ایک اسلامی طریقے سے اچھے طریقے سے استخارہ کیا ہے، تو پھر اس میں وہ تو صحیح ہے کہ مثلا ان کا سپوز وہ ڈبل مائنڈیڈ تھیں. ٹھیک ہے. ایک دل کہہ رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ سے شادی کر لیں، ایک دل کہہ رہا تھا کہ نہیں نہ کریں. اب انہوں نے استخارہ کیا اور پھر اس میں سے ابھی ان کے مائنڈ میں آیا کہ نہیں یہاں پہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، تو پھر تو وہ بہتر ہے کہ اس کو نہ ہی کریں. ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ چونکہ یہ استخارہ یہ ایک اسلامک ٹرم ہے، تو اس کا جو زیادہ بہتر آپ کو جواب دے سکتے ہیں نا، وہ کوئی مفتی صاحب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ٹھیک سر. ہو گیا. سر چلیں اور ٹھیک ہے. استخارہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ میں اس چیز کو بھی ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا. بہت سارے دوست ہیں اور اس طرح کا ہماری لائف میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہاں ہیں جی. استخارے والی، استخارہ کی یہ ہے نا کہ کہ وہ سادہ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب نہیں سے نہیں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، کبھی یہ اس میں ہنٹ ملنے کی بات کرتے ہیں، ہاں جی. یا ابھی میں نے ایک نیا بھی سنا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک اگر وہ بندے کا سائڈ ہی چینج ہو جاتی ہے نماز پڑھتے نہیں نہیں، ہوئے، یہ سارے یہ کنسیپٹس چیز ہیں. بھی میں نے دیکھی. یہ سارے کنسیپٹس ہیں. تو اس کا چلیں آپ مجھے ان باکس میں کیجیے گا میسج، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. بہرحال جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے. استخارہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ آپ کو حدیث کی جی کتابوں میں یا نماز کی کتابوں میں مل جائے گی. وہ آپ دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ جی کا سر. دل ایک سائڈ پہ مطمئن ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ جی کروٹ ہو جائے گی، تصویر نظر آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، نیلا رنگ نظر آئے گا، پیلا رنگ نظر آئے گا. پھر آج کل تو آن لائن استخارہ وہ بھی چل رہا ہے کہ جی آن لائن استخارہ کروائیں. تو یہ ساری کی ساری ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جی. اچھا، سہیل کے کہہ رہے ہیں جی اگر سر اگر ہمارا سبلنگ یا ہمارا سوشل سرکل میں کوئی انسان جذباتی ہو کہ یہ بڑا فیصلہ لے رہے ہوں اور ہمیں لگتا ہو کہ وہ غلط فیصلہ لے رہا ہے، اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ مینس کہ اس کو کیا لاجک پیش کی جائے؟ دیکھیں اب اس میں یہ بات ہے کہ لاجیکلی بات ایک تو یہ بات ہے کہ ہم سمجھاتے ہوئے آپ کا لہجہ دھیما ہونا چاہیے، یعنی غصہ نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ وقت دیکھنا ہے کہ سمجھانا کس وقت ہے. مثلا ایک بندہ غصے میں ہو کہ نہیں جی میں نے تو ادھر ہی شادی کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے، پورا غصے میں، اس وقت ہم اپنی تقریر شروع کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو علاقہ بٹھا کے پہلے اس کی بات پوری سنیں، پورا اس کا تھیریسس ہو جائے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ اپنے بتائیں کہ جناب یہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کا یہ آؤٹ کم ہو سکتا ہے، یہاں پہ یہ بات ہے، اس کا یہ آؤٹ کم ہو سکتا ہے. تو امید ہے کہ وہ اس چیز سے سمجھ جائیں گے. جی اور کوئی کوشچن آپ کی طرف سے؟ ہمارے پاس ٹائم ہے، چلیں 7-8 منٹ ہیں ابھی. سر اس چیز کو گروپ میں کلیئر کر دیجئے گا. جی جی، گروپ میں آپ کو کر دوں گا سہیل، آپ مجھے میسج کر دیجئے گا. تو بس ٹھیک ہے نا، یہ بیسک چیزیں تھیں. مینس کہ اب یہاں پہ ان ویبینارز کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی ڈسکشن کرنی ہے. عام جو ہمارے زندگی کے معاملات ہیں تو وہ ہمارے بہتر ہو جائیں، یہی ان ویبینارز کا مقصد ہے. باقی دوسرا یہ نہیں، آئی ٹی کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں جتنے بھی آپ کے ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسپیشلی زبیر صاحب انشاءاللہ ان کا سیشن کر رکھیں گے نیکسٹ. تو جو بھی نئی ٹیکنیکس آتی ہیں، چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی، اسی طرح آپ کے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے بارے میں، آپ کے جو مختلف قسم کے اسکیمز ہوتے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا، ڈارک ویب کے بارے میں بات کی. تو یہ سارے ٹاپکس یہاں پہ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دی جائے. باقی انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں امید ہے کہ آپ سب لوگ میرے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں، تو اس کو ہم
اچھا جی، آپ کے کمنٹس کے سب کے آنسرز ہو گئے. اگر کسی کا کمنٹ رہ گیا ہے آنسر سے تو وہ دوبارہ اوپر سے کاپی کر کے پیسٹ کر دیں، کسی کے لیے آسانی ہو جائے فیصلہ کرنے میں. جی جی بالکل. جی اور کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں تو سر فرسٹ ٹائم ویبینار جوائن کیا اینڈ ماشاء اللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جی ایکسیلنٹ، ان شاء اللہ یو آر موسٹ ویلکم. اور سہیل صاحب آپ واٹس ایپ گروپ میں ہیں؟ ہوپ فلی ہوں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی یہاں پہ آپ کو دے دیتا ہوں، 0345974477 اور یہاں پہ اس میں انشاءاللہ اف دیر از اینی کوشچن تو آپ یہاں پرسنل میں بھی واٹس ایپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی ویبینار کرنا چاہے کسی بھی ٹاپک پہ تو یو آر موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو آپ میں سے بھی اگر کوئی ویبینار کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں، آپ ایڈ ہیں گروپ میں، چلیں دیٹس گریٹ. سو اینی ادر کوشچن؟ باقی یہ ہے کہ جی جی ضرور سہیل صاحب بالکل ایڈ کیجیے. باقی ہے کہ اس ویبینار کی ریکارڈنگ انشاءاللہ یوٹیوب چینل میرے پہ اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ، اور وہ لنک بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا اس میں گروپ میں. اوکے کہ جب فیمیل لائف پارٹنر چوز کرے تو اس شخص سے عزت اور محبت کی ڈیمانڈ کرے، بیکاز یہی دونوں میں چیزیں ہیں جس کے تھرو ایک گھر بنتا ہے. جی جی بالکل. دیکھیں عزت اور رسپیکٹ یہ سب سے ضروری ایلیمنٹ ہے. نو میٹر ہسبینڈ اور وائف دونوں کی جو ہوتی ہے ڈیمانڈ ہے وہ رسپیکٹ ہی ہوتی ہے. تو عام طور پہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یوزلی یہی سمجھا جاتا ہے جی کہ صرف مرد کی عزت ہے، ٹھیک ہے، عورت کو جس طرح مرضی اس سے سلوک کیا جائے. تو یہ کنسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں خاص طور پہ جو سب سے بڑا رول پلے کر سکتی ہیں وہ ہماری مائیں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جو گھر میں والدہ ہیں تو وہ سب سے بڑا رول پلے کر سکتی ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کی عزت کرنا سکھائیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ گھر کے کام ان سے کروائیں پراپرلی طریقے سے. تو یہ چیز ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت، یہ ہم حدیث سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور اس کی بڑی ویلیو بھی ہے. تو جنت جو رکھی گئی ہے نا، یہ چونکہ والدہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ابھی اگر آپ اپنے بچپن کو یاد کریں تو آپ کے والدہ نے جو سبق آپ کو گود میں پڑھایا تھا وہ آج بھی آپ کو یاد ہے. ٹھیک ہے نا، سبق ڈزنٹ مینس کہ سبق کوئی علی بے پڑھائی تھی، مینس انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے تو آج بھی آپ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سپوز جیسے عام طور پہ اب یہ نا ہمارا تربیت کا عمل ختم ہو گیا ہے، والدین نے تربیت کرنا چھوڑ دیا ہے، اساتذہ نے تربیت کرنا چھوڑ دیا ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یعنی ہماری مائیں ہمیں بچپن میں سکھاتی تھیں کسی کی کوئی چیز نہیں لینی. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا. ٹھیک ہے، راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو نہیں اٹھانا. تو آج بھی کوئی چیز آپ کو راستے میں پڑی ہوئی نظر آئے گی نا تو فوراً آپ کو اپنی والدہ کی نصیحت یاد آتی ہے، جی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز پڑی ہے کہ نہیں اٹھانا. تو دس از دیٹ، یہ وہ تربیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے. ٹھیک ہے، باقی یعنی صرف پرورش کرنا، وہ تو جانور بھی پرورش کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، اپنی اولادوں کی. تو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ماں کا کردار اس کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے. اور ہر رشتے کا اپنا حق ہے زارا، بالکل بہترین. ٹھیک ہے نا، ہر رشتے کا اپنی لمیٹیشن ہے. سر کین یو کلیئر دا کنسیپٹ واٹ از محبت؟ اف ٹائم از لیس دین یو کین کلیئر ان دا گروپ. دیکھیں محبت ماں کی بچے سے محبت ہے، ہماری اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اسی طرح میاں بیوی کے آپس میں محبت ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. محبت اٹ ناٹ اونلی فزیکل اٹریکشن از ناٹ محبت. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے، لیکن ریئل جو محبت ہے وہ آپ کی رسپیکٹ ہے. اور جب محبت اور رسپیکٹ کی باری آئے تو رسپیکٹ کو فوقیت دیں.
عزت ہوگی تو محبت ہو تو خود ہوگی, عزت نہیں ہو تو پھر محبت بھی نہیں ہوگی. چلیں جی, سو تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو. ناؤ وی ہیو ٹو اینڈ دس سیشن. اور کیسا رہا سیشن؟ امید ہے کہ آپ نے اسے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. شیئر کیجئے گا باقیوں کے ساتھ بھی. اور باقی اس ابھی ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, چونکہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس کا, تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا ود نیو ٹاپکس. تھینک یو ویری مچ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.